مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں ارائل ہیرس، اور جیسے کہ ہم نے پہلی ویڈیوز میں اب تک سبت کو پاک ماننے 16 وجوہات کو دیکھا ہے، تو آج اس 17ویں وجہ میں ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سبت خدا کے لا کا ایک حصہ ہے، اس لیے خدا کی عدالت میں ہمارے لیے سبت ایک معیار ٹھہرے گا۔ خدا کی شریعت میں سبت کا حکم ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جیسے کہ پیدائش کی کتاب میں خدا نے تخلیق کا سارا کام مکمل کر کے 7ویں دن آرام کیا اور اس کو برکت دی اور اس کو مقدس ٹھہرایا، اور خدا نے اس دن خود آرام کیا۔ اس نے 7ویں دن سبت کے دن کوئی اور کام نہ کیا، اور اس الہی عمل سے سبت کو ہمارے بیچ اور خدا کے بیچ ایک ابدی عہد قائم کیا گیا۔ سبت خدا کی نظر میں صرف آرام کا ہی دن نہیں، بلکہ عدالت میں ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ بھی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کیسے؟ آئیں خدا کے کلام سے جانتے ہیں، رومیو کے 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں، اس لیے کہ جنہوں نے بغیر شریعت پائے گناہ کیا وہ بغیر شریعت کے ہلاک بھی ہوں گے، اور جنہوں نے شریعت کے متحد ہو کر گناہ کیا ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی۔ کیا آپ نے سنا کہ ان کی سزا شریعت کے موافق ہوگی؟ یعنی کہ عدالت شریعت کے ذریعے ہوگی، اور خدا کا کلام اس کو اور واضح طور پر بیان کرتا ہے یعقوب کی کتاب اور اس کے 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے، تو بھی اگر تم اس نوشتے کے مطابق کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ اس بادشاہی شریعت کو پورا کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اگر تم طرفداری کرتے ہو تو گناہ کرتے ہو، اور شریعت تم کو قصوروار ٹھہراتی ہے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا ہو اور ایک ہی بات میں خطا کی وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا۔ اس لیے کہ جس نے یہ فرمایا کہ زنا نہ کر، اس نے یہ بھی فرمایا کہ خون نہ کر۔ بس اگر تو نے زنا تو نہ کیا مگر خون کیا تو بھی تو شریعت کا عدول کرنے والا ٹھہرا۔ تم ان لوگوں کی طرح کلام بھی کرو اور کام بھی کرو جن کا آزادی کے شریعت کے موافق انصاف ہوگا۔ میرے عزیزو، شریعت کے موافق انصاف ہوگا، وہی شریعت یعنی کہ 10 احکام جن میں سبت کا حکم بھی شامل ہے۔ اگر ہم سارے حکموں کو مانتے ہیں اور ان میں سے ایک نہیں مانتے تو خدا کے کلام کے موافق ہم سب باتوں میں قصوروار ٹھہرے۔ بے شک نجات یسوع مسیح کے وسیلے سے ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر بھی عمل کرو گے۔ خدا کی محبت سے معمور ہو کر ہم خدا کے حکموں کو اپنی خوشی سے مانتے ہیں۔ سبت کا حکم ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے جس کو ہم اویل کر کے خدا کے ساتھ ابدی رشتہ قائم کر سکتے ہیں، خدا کے ساتھ ابدی زندگی بسر کر سکتے ہیں، کیونکہ ابدی زندگی کا وعدہ تو خدا نے ہمیں دیا ہے، لیکن فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم اس کے حکموں کو بھی مانتے ہیں، اور یاد رکھیں کسی ڈر سے نہیں بلکہ اس محبت سے جو خدا ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ شاید جب آپ نے اپنی برکتوں پر غور کیا ہو تو آپ نے یہ سوچا ہو کہ خدا نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، آپ کو اتنی برکات دی ہیں، لیکن آپ نے خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ اور آپ یہ ڈیزائر رکھتے ہوں کہ آپ خدا کے لیے کچھ کریں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سبت کو پاک مان کر آپ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ خدا کو حقیقی خدا مانتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ اس کے حکموں کے ساتھ منسلک ہیں، اور اس لیے منسلک ہے کیونکہ آپ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو خداوند آپ سے بہت خوش ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں
خدا کی مرضی کو پورا ہونے کی راہ تیار کرتے ہیں۔ آئیں بات کرتے ہیں 5 ایسے اصولوں کی جن کے ذریعے سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سبت کا حکم ہمارے لیے کیسے ایک سٹینڈرڈ ٹھہرتا ہے عدالت کے لیے۔ تو پہلی بات ہے عبادت، اور جیسے کہ ہم نے پچھلی وجہ میں بھی دیکھا کہ پہلا اصول جو ہے وہ ہے عبادت، کیونکہ سبت کے حکم سے ہم فرق کو جان سکتے ہیں کہ حقیقی عبادت ہمیں کس کی کرنی ہے۔ سبت ہمیں یہ بلاہٹ دیتا ہے کہ ہم اپنے حقیقی خدا کی عبادت کریں، جس نے زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب بنایا۔ سبت ہمیں ایک اسپیسیفک ٹائم دیتا ہے جس میں ہم خدا کے ساتھ وقت سپینڈ کر سکتے ہیں اور اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم اپنے وقت کو کٹ کر کے اپنے روزمرہ کے کاموں کو بند کر کے خدا کے حضور آتے ہیں اس اپوائنٹڈ وقت میں، تو خدا اس بات سے خوش ہوتا ہے، اور یہ ہماری مرضی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم ولنگلی خدا کے حکم کو پاک ماننا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دوسرا اصول ہے فرما برداری اور وفاداری۔ سبت کے ذریعے سے ہم خدا کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ وفادار رہنا سیکھتے ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے طالب نہیں ہوتے بلکہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہتے ہیں اور اس کی مرضی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کے پلانز کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہیں۔ اس لیے سبت کا حکم ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ ٹھہرتا ہے۔ اور تیسری بات ہے یہوہ یری پر اعتماد۔ جب ہم سبت کو حکم کے مطابق مانتے ہیں، جس میں ہم اپنا روزمرہ کا کوئی کام نہیں کرتے، اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں تو آپ اپنی جاب سے آف لیتے ہیں، آپ اپنی خوشی کے طالب نہیں ہوتے اور اپنا پورا اعتماد خداوند یہوہ یری پر رکھتے ہیں کہ اگر اس دن کی جو سیلری ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہو جائے گی تو اس سے بڑھ کر خدا آپ کو پرووائڈ کرے گا، اس لیے کیونکہ آپ کا خدا جس کی آپ پرستش کرتے ہیں، جس کی پیروی آپ کرتے ہیں اور اس کے حکم کو سبت کے مطابق پاک مانتے ہیں، وہ یہوہ یری ہے اور وہ ہی آپ کا پرووائڈر ہے۔ اور چوتھی بات ہے رفاقت۔ جب آپ سبت کے حکم کو جان لیتے ہیں تو آپ خدا کے ساتھ بھی اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، ایک ایسی فیلوشپ رکھتے ہیں جو خدا کو پسند ہے، تاکہ مسیح میں ہو کر ہم ایک دوسرے کے ایمان کو مضبوط کر سکیں۔ اگر کوئی ہمت ہار بھی چکا ہے تو ہم اس کو خدا کی اسٹرینتھ سے پھر سے اپ لفٹ کر سکیں۔ اس لیے سبت جو ہے وہ ہمارا اور خدا کا فیملی ٹائم ہے۔ اور آخری بات ہے ایک اور نیا موقع۔ سبت ہمیں ایک اور نیا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانچیں، خود کو تلاش کر سکیں اور اپنے گناہوں کی معافی خدا سے حاصل کر سکیں۔ خاص طور پر یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں تاکہ عدالت میں ہم یسوع کے وسیلے سے راست ٹھہریں۔ اس لیے بہت ہی باقاعدگی سے سبت کے دن کو حکم کے مطابق پاک مانیے تاکہ آپ عدالت میں راست ٹھہریں اور اس زندگی کو، اس ابدی زندگی کو جو خدا نے آپ کے لیے ایک تحفہ رکھا ہے، ایک ریوارڈ رکھا ہے، اس کو حاصل کر سکیں، کیونکہ خدا یہ ڈیزائر رکھتا ہے کہ اس کے بچے ابدیت تک ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہیں۔ اور میں دعا گو ہوں کہ آپ خدا کے ساتھ ایٹرنٹی سپینڈ کریں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے اور سبت کی ان ساری وجوہات پر غور کیجیے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔